تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی اسلامی عقائد۔ نمبر 2 عبادات۔ نمبر 3 معاملات۔ نمبر 4 اخلاقیات۔ نمبر 5 معاشرت۔ ان 5 میں پہلا نمبر اعتقادات کا ہے، باقی 4 اعتقاد کی وجہ سے کارآمد اور مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اعتقادات یعنی اسلامی عقائد میں توحید ہے، رسالت ہے، ختم نبوت ہے، آخرت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اہم عقیدہ اسلامی عقائد میں ختم نبوت ہے، جس کو تسلیم کیے بغیر سب کچھ مان کر بھی بندہ غیر مسلم کا غیر مسلم رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات اور صفات کو مانتا ہو مگر ذات و صفات میں وحدت کو نہ مانتا ہو، اسے مومن اور موحد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایمان کے لیے فقط اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ذات و صفات میں وحدت پر ایمان ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص حضور کی نبوت کو بھی مانتا ہو، رسالت کا بھی قائل ہو، حتیٰ کہ افضلیت کو بھی تسلیم کرتا ہو، مگر ختم نبوت کا قائل نہ ہو، اسے بھی مومن اور مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایمان کے لیے ختم نبوت کی تصدیق اور تسلیم ضروری ہے۔ سوال یہ ہے، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ نبوت انسانی مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ ہے، جو انسان کو فقط اللہ کی عطا سے ملا ہے۔ اس میں محنت کا، جد و جہد کا، کثرت عبادت و ریاضت کا ذرہ برابر دخل نہیں رہا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جسے ملا اللہ کی عطا سے ملا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نبی بنتا نہیں ہے بلکہ نبی کو رب چنتا ہے۔ نبوت انسانی مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ ہے اور وہ بھی ہے عطائے خداوندی، کسبی نہیں۔ رہا ختم، اردو اور عربی زبان میں لفظ ختم 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 خاتمہ کے لیے، نمبر 2 تکمیل کے لیے۔ جب لفظ ختم خاتمہ کے لیے استعمال ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک شے پہلے موجود تھی
پھر باقی نہیں رہی۔ جیسے کہا جاتا ہے چینی ختم ہو گئی، آٹا ختم ہو گیا، مطلب پہلے موجود تھے اب باقی نہیں رہے۔ ختم کا دوسرا معنی ہے تکمیل۔ تکمیل کا مطلب یہ ہے ایک شے جو تھی تدریجاً ترقی کرتے کرتے اپنے کمال اور عروج کو پہنچ گئی، نقطۂ عروج کو پا لیا، مکمل ہو گئی۔ ختم کے ان دونوں معنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ختم نبوت کا مطلب کیا ہوگا؟ پہلے معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ختم نبوت کا مطلب یہ ہوگا کہ باب نبوت کھلا تھا، حضور تشریف لائے تو ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد دعوی نبوت بھی کفر ہے اور کسی کے دعوی نبوت کی تصدیق بھی کفر ہے۔ سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ معجزہ اور دلیل کی طلب بھی کفر ہے۔ دوسرے معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ختم نبوت کا مطلب یہ ہوگا کہ نبوت تدریجاً ترقی کرتے کرتے اکمال اور اتمام تک پہنچ گئی۔ دیگر انبیاء کے آنے سے قصر نبوت کی فقط تعمیر ہوئی اور حضور تشریف لائے تو تکمیل ہو گئی۔ یہ تکمیل نبوت کا مفہوم ہمارے معاشرہ میں زیادہ واضح نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی نے سادہ لوگوں کو دھوکہ دیا کہ دیکھیں جی نبوت اور وحی رحمت ہے، بھلا رحمت بھی کبھی بند ہوئی ہے، رحمت کا دروازہ بھی بند ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہو کر اس کا شکار ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے حضور کے تشریف لانے سے رحمت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، رحمت تکمیل کو پہنچ گئی، اس نے اکمال اور اتمام کو حاصل کر لیا۔ جب گلاس دودھ سے بھر جائے، دودھ کناروں تک پہنچ جائے، اس میں مزید کی گنجائش نہیں ہوتی، مزید اس میں ڈالا بھی نہیں جاتا، نقصان ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے منصب نبوت کی تکمیل ہوئی ہے، لہٰذا اب مزید کسی قسم کی نبوت کی ضرورت نہیں رہی۔ اس سے بھی آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح، عروج و ارتقاء کے لیے جناب آدم صفی اللہ سے راہبری اور رہنمائی کا جو سلسلہ شروع کیا، 1.25 لاکھ نفوس قدسیہ سے گزار کر حضور کی ذات گرامی پر اس کی تکمیل فرما دی۔ اس تکمیل نبوت کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی نبوت کو دوام بخش دیا، اس دوام نبوت کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ اور جب تک اس کی دل سے تصدیق نہ کی جائے اس وقت تک سب کچھ مان کر بھی بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہوتا۔ ایمان کے لیے ختم نبوت کو قبول کرنا ضروری ہے۔ ختم نبوت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ شخصی طور پر کوئی بھی شخص ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر مومن اور مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا، مومن اور مسلم قرار نہیں پا سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمدی ختم نبوت کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟
اللہ نے جیسے آپ کی ذات کو بہت ساری عظمتیں بخشیں، اسی طرح آپ کے منصب نبوت کو بھی بہت ساری عظمتیں بخشیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا قول ہے تحذیر الناس میں، فرماتے ہیں دیگر انبیاء کی نبوتیں نبوت محمدی کا فیض ہیں، ذاتی نبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جیسے یہ آپ کی نبوت کی عظمت ہے، ویسے ہی غیر محدود ہونا بھی آپ کی نبوت کی عظمت ہے۔ ہر نبی کی نبوت محدود رہی، زمانے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے۔ حضور کی نبوت کو غیر محدود کر دیا گیا ہر اعتبار سے، نہ زمانے کی کوئی حد اور پابندی، نہ علاقے کی کوئی حد اور پابندی، نہ افراد اور طبقے کی کوئی حد اور پابندی۔ جیسے اللہ کی الوہیت کا کوئی کنارہ نہیں، حضور کی نبوت و رسالت کا بھی کوئی کنارہ نہیں۔ تو آپ کی نبوت کی عظمتوں میں ایک عظمت غیر محدود ہونا ہے، اور یہ عظمت تب باقی رہتی ہے، اس کا اظہار تب ہوتا ہے جب آپ کو فقط نبی ہی نہ مانا جائے، نبیوں میں آخری بھی مانا جائے، فقط آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کیا جائے، آپ کے ختم نبوت کو بھی قبول کیا جائے، کیونکہ آپ کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کر لینا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی محدودیت ظاہر ہوتی ہے، یہ نبوت محمدی کی عظمت کے خلاف ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے، اس امت کی عظمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی فقط نبوت ہی نہیں، ختم نبوت کی بھی تصدیق کی جائے، اس پر بھی ایمان ہو۔ اس امت کو بھی اللہ نے بے شمار عظمتیں عطا فرمائیں، لیکن اس کی مرکزی عظمت آخریت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا، انا آخر الانبیاء، میں انبیاء میں آخری ہوں۔ حضور وجوداً مقدم ہیں، ظہوراً مؤخر ہیں، سب سے آخر میں تشریف لائے۔ فرمایا انا آخر الانبیاء، میں انبیاء میں آخری ہوں۔ اور اپنی امت کے لیے فرمایا وانتم آخر الامم، تم امتوں میں آخری ہو۔ جیسے آخر الانبیاء ہونا حضور کی عظمت اور شان ہے، اسی طرح آخر الامم ہونا آپ کی امت کی عظمت اور شان ہے۔ یہ کیسے عظمت اور شان ہے کہ اللہ نے بہت ساری عظمتیں اور شانیں اس امت کی آخریت کے ساتھ باندھ رکھی ہیں، اس کی آخریت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مثال کے طور پہ برزخ کہتے ہیں مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کے زمانے کو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو برزخ مرنے کے بعد اٹھنے تک کے زمانے کو کہتے ہیں۔ دیکھیے پہلی تمام امتوں کا برزخ طویل ہے، سب سے مختصر اور چھوٹا برزخ حضور کی امت کا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوئے، وہ آج تک برزخ میں ہیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے زمانے میں فوت ہونے والے آج تک برزخ میں ہیں۔ موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں فوت ہونے والے آج تک برزخ میں ہیں۔ تو ان کا برزخ کتنا طویل ہو چکا، اور یہ امت وفات کے بعد جب برزخ میں جائے گی، اس کے برزخ میں داخل ہونے کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ سب سے مختصر برزخ اگر کسی امت کا ہوگا تو امت محمدیہ کا ہوگا، اور یہ عظمت اس امت کی آخریت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی طرح حضور کی امت کو علم ہے کہ حضرت شعیب کی امت نے کون سا جرم کیا، حضرت صالح کی امت نے کون سا جرم کیا، حضرت ہود کی امت سے کیا خطا ہوئی، حضرت لوط کی امت سے کیا گناہ سرزد ہوا۔ اس امت کو پہلے انبیاء کی نافرمان امم کے احوال معلوم ہے، لیکن کیا مجال کہ اس امت کی خطاؤں پر، اس امت کے جرائم پر،
اس امت کے گناہوں پر پہلے کسی نبی کی کوئی امت مطلع ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے آخر میں آئی ہے، اور جب یہ سب سے آخر میں ہے، وہ پہلے گزر گئیں، بعد میں ہے کوئی نہیں، تو اس کا یہ پردہ حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے آخریت اس امت کی عظمت ہے۔ پھر جتنے انبیاء دھرتی پہ آئے اللہ نے سب کو امتیں عطا فرمائیں۔ دعوت و تبلیغ کا فریضہ کسی نبی کی امت کے سپرد نہیں ہوا۔ بخاری شریف 491 صفحہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے۔ طریقہ کیا تھا؟ کلما ہلک نبی، ایک نبی دنیا سے رخصت ہوا، خلفہ نبی، اس کی جگہ دوسرا نبی آ گیا، فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی۔ انہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، فرمایا فیکسرون، کثرت سے ہوں گے۔ دوسری جگہ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ گویا خلفاء کو، علماء کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سونپا، پھر اس میں مزید وسعت اور عموم پیدا کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ اس امت کے سپرد ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخر الامم ہونے کی وجہ سے، اور یہ آخر الامم اس وجہ سے ہے کہ حضور آخر الانبیاء ہیں، اور یہ آخر الانبیاء ہی ختم نبوت کا اظہار کرتا ہے۔ اس امت کو شہادت علی الناس کے درجے پہ فائز کیا جائے گا۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اللہ نے آخر الامم بنا کر حضور کی امت کو یہ شرف بھی بخشا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی تصدیق سے یہ امت محروم رہی ہو۔ اس امت نے ہر نبی کی تصدیق کی ہے، ہر نبی کی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر کتاب کی تصدیق کی، ہر رسول کی تصدیق کی۔ پہلی امتیں یہ شرف حاصل نہ کر سکی۔ اجتہاد کا ملکہ، اجتہاد کا وصف انبیاء کے لیے تھا، ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے حضور کی امت کے مجتہدین اور فقہا کو عطا کر دیا۔ یہ ساری کی ساری عظمتیں جو اس امت کو عطا ہوئی ہیں، اس وجہ سے عطا ہوئی ہے کہ یہ امت آخر الامم ہے، اور اس کا آخر الامم ہونا کس وجہ سے ہے کہ حضور آخر الانبیاء ہے، اور جو آخر الانبیاء ہے اس کے لیے نبوت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے۔ تو اس امت کی عظمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور کی نبوت ہی نہیں، آپ کی ختم نبوت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک وجہ اور ذکر کر دیتا ہوں، قرآن کریم کی آیت استخلاف، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اور یہی حدیث جو بخاری شریف جلد اول 491 صفحہ سے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، میں نے پڑھی، یہ دونوں آیت بھی روایت بھی حضور کے بعد اجرائے نبوت کی نفی کرتی ہیں، اجرائے خلافت کو ثابت کرتی ہیں، اور اجرائے خلافت یہ اسلام میں ایک بدیہی حقیقت ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے اس امت میں خلیفہ کا تقرر کیا، اور یہ بنتا بھی تدفین سے پہلے تھا۔ اس پر کئی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ حیات میں خلفائے راشدین کے معاملات کو، ان کے فیصلوں کو، ان کے اجتہادات کو سنت کے درجے پہ فائز کرنے کے لیے فرمایا۔ ترمذی کی حدیث ہے، علیکم بسنتی
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو اجرائے نبوت کی نفی، اجرائے خلافت کا اس بات، یہ اللہ کے قرآن سے، صاحب قرآن کے درجنوں فرامین سے واضح اور ثابت ہے۔ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ فقط حضور کی نبوت کو قبول کرنا کافی نہیں ہے، آپ کی ختم نبوت کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ پھر اسلام کی کاملیت کا تقاضا الگ ہے۔ اللہ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے میں نے تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے بطور دین میں نے مذہب اسلام کو پسند کیا، اللہ نے چنا ہے۔ اسلام کے بعد کسی مذہب کو اسلام نہیں کہا جا سکتا، اسلام سے پہلے کے کسی مذہب کو اسلام نہیں کہا جا سکتا، خواہ وہ آسمان سے آیا ہو یا اسلام کے بعد زمین پہ گھڑا گیا ہو۔ اسلام اللہ کا انتخاب ہے، اسلام اللہ کی پسند ہے۔ انتخاب اسلام یہ انتخاب خداوندی ہونے کے ساتھ ساتھ اس درجے پہ فائز ہے کہ اسلام کے علاوہ میدان محشر میں کسی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب اسلام کامل و مکمل ہے تو اعطائے نبوت کا کیا جواز رہ جاتا ہے، اعطائے نبوت کی کیا حکمت رہ جاتی ہے؟ یہی وجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک حکمت کے تحت زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ قیامت کی 6 بڑی علامات میں سے ایک علامت نزول عیسیٰ ہے۔ قیامت سے پہلے زمین پہ تشریف لائیں گے، مگر اپنی کتاب پڑھ کر نہیں سنائیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، لوگوں کو سنائیں گے، انجیل کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کی وجہ سے منسوخ ہو چکے، حضور کی شریعت کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اور ان کے آنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں جن کو ذکر کرنے کا اس وقت نہیں ہے۔ بہرحال اعطائے نبوت کا مرحلہ ان کا بھی پہلے ہو چکا ہے، اگرچہ نبوت کا منصب سلب نہیں ہوتا، جب عطا کر دیا جاتا ہے اللہ واپس نہیں لیتے، اس سے اللہ کے علم کو چیلنج ہوتا ہے، اس سے اللہ کی قدرت کو چیلنج ہوتا ہے۔ اس لیے سلب نبوت کا عقیدہ درست نہیں ہے، مگر نبوت کے قائم ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ حضور کی اتباع کریں گے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے جیسے ہمارے ملک کا صدر اور وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں چلا جائے، اس کا منصب برقرار رہتا ہے، صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، مگر امریکہ میں جا کر پاکستان کے قوانین پر عمل نہیں کرتا، پاکستان کے اصول اور ضوابط کی بجا آوری نہیں کرتا، وہاں کے اصول اور ضوابط کو فالو کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے جس کو نبوت عطا کی سلب نہیں ہوگی۔ عیسیٰ کو ایک خاص حکمت کے تحت اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، قیامت سے پہلے زمین پہ تشریف لائیں گے، اب وہ دوسری سلطنت میں آ چکے ہوں گے، دوسرے نبی کی نبوت اور امت کے تحت ہوں گے، تعلیمات آپ کی نبوت کی زندگی میں لائیں گے، انہی پہ عمل کریں گے، انہی کی تبلیغ کریں گے، انہی کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ تو بہرحال عرض میں نے یہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی نہیں، ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ بہت ساری وجوہ میں نے آپ کی توجہ کی نظر کی۔ ایک بات اور شامل کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ختم نبوت پر ایمان بھی ضروری ہے، اپنے قول سے، اپنے فعل اور عمل سے، اپنے علم سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی استعداد اور لیاقت سے جہاں تک ممکن ہو حضور کی ختم نبوت کا اظہار، اس کا پرچار، جس کو تحفظ ختم نبوت کا نام دیا جاتا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک فطری، آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے، اس کی مقبولیت، آفاقی حیثیت، عالمگیریت اللہ نے دنیا پہ واضح کی ہے، اس کی یہ شان اللہ نے ظاہر فرمائی ہے۔ امت کی ذمہ داری ہے شان اسلام کا اظہار کرتی رہے، شان اسلام کو برقرار اور باقی رکھے، اور ختم نبوت کے تحفظ سے اس شان کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔
مسیلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے پیش نظر ایک نقطہ تھا کہ اسلام کی عالمگیریت، اسلام کی مقبولیت اور اس کی آفاقی حیثیت کو مشکوک بنایا جائے تاکہ دیگر مذاہب کو میدان میں آنے کا راستہ مل سکے، دیگر مذاہب کو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوئی گنجائش ثابت ہو سکے۔ لیکن اللہ نے اس کو جو حیثیت دی، عالمگیریت، مقبولیت اور اس کی جو آفاقی حیثیت اللہ نے بنائی، اس نے یہ سارے کے سارے راستے بند کر دیے۔ تو یہ اسلام کی حیثیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے اپنے علم کے مطابق، اپنے عمل سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے استعداد سے جہاں تک ہو سکے حضور کی ختم نبوت کا اظہار اور پرچار کیا جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے تحفظ کو ضروری کیوں قرار دیا گیا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ دین کی بقا قرآن و سنت سے ہے، اور اس امت کی وحدت کی بقا ختم نبوت سے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت نے پوری امت کو متحد رکھا، رکھے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ پوری امت کو متحد رکھے گا۔ اس میں امت کی وحدت کا راز مضمر ہے۔ رنگ مختلف ہوں، علاقے مختلف ہوں، زبانیں مختلف ہوں، تہذیبیں مختلف ہوں، تمدن مختلف ہوں، کلچر مختلف ہوں، ثقافتیں اور روایات مختلف ہوں، اس سارے اختلاف کے باوجود جب حضور کی ختم نبوت کی بات آتی ہے، سب ایک پرچم تلے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ تو وحدت امت کے لیے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت ضروری ہے۔ تیسری وجہ ذکر کرتا ہوں، ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ قرآن کا تحفظ مسلم ہے، حدیث کا تحفظ مسلم ہے، سنت اور شریعت کا تحفظ مسلم ہے، اور یہ سارے کا سارا مرہون منت ہے ختم نبوت کے تحفظ کا۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ سب کچھ محفوظ ہے۔ آپ دیکھیے، انبیاء پہلے بھی تھے، رسول پہلے بھی تھے، پیغمبر پہلے بھی تھے، کسی نبی پر اترنے والی وحی محفوظ نہیں، کسی نبی کی تعلیمات محفوظ نہیں، تعلیمات تو تعلیمات رہیں، سب نبیوں کے نام بھی محفوظ نہیں، فقط 2 درجن انبیاء کے اسماء گرامی آج ہمارے علم میں ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی مستند ذخیرہ نہیں ہے، فقط 2 درجن انبیاء کے نام، باقی سب کے نام بھی محفوظ نہیں۔ تعلیمات کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں؟ لیکن ہمارے پیغمبر کو دیکھیے، اترنے والی وحی اور کتاب بھی محفوظ، تعلیمات رسالت مآب بھی محفوظ، تعلیمات کا تو ایک جز اور شوشہ بھی غیر محفوظ نہیں، کیونکہ وہ معمول بہا ہے، امت کی عملی زندگی ان پہ کھڑی ہے۔ اس سے آگے جا کے دیکھیے کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کی ایک ایک ادا کی حفاظت کی ہے، ایک ایک ادا کی حفاظت کی ہے، اور اس کا سبب نبوت نہیں ہے، ختم نبوت ہے۔ نبی تو پہلے بھی تھے، نہ کتاب محفوظ، نہ تعلیمات رسالت مآب محفوظ، نہ نبیوں کے اسماء محفوظ، ہمارے پیغمبر پر اترنے والی وحی بھی محفوظ، پیغمبر کی تعلیمات بھی محفوظ، پیغمبر کی ادائیں بھی محفوظ۔ اور توجہ ہو تو بات عرض کروں، پہلے نبیوں کے سب کے نام بھی محفوظ نہیں، اور ہمارے پیغمبر کا پورا حلیہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ نبی کی جسامت و قدامت، نبی کی وضاقتہ، نبی کی بناوٹ و سجاوٹ مکمل شمائل میں محفوظ ہے۔ علماء نے روایات کی روشنی میں نبی کے حلیے کو دنیا کے سامنے رکھا، یہاں تک اللہ نے حفاظت فرمائی۔ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کا حلیہ کیسا تھا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسامت و قدامت کے لحاظ سے درمیانے تھے، آپ کا قد گھنا لمبا بھی نہیں تھا، گھنا چھوٹا بھی نہیں تھا، درمیانہ تھا، مگر شان نبی کی قدامت کی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے مجمع میں بیٹھے ہوتے تو سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے، کوئی آپ کے برابر بھی نظر نہیں آتا تھا، آپ سے اونچا نظر آنا تو دور کی بات۔ پھر نبی کا بدن مبارک موٹا بھی نہیں تھا، بہت پتلا بھی نہیں تھا، درمیانہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا، یہ سردار ہونے کی علامت تھا۔ اللہ کے نبی کے سر کے بال
بالکل پیچدار بھی نہیں تھے، بالکل سادے اور سیدھے بھی نہیں تھے، ان دونوں کے درمیان چمکدار بال تھے جن کی چمک ہر دیکھنے والے کے دل کو مو لیا کرتی تھی۔ حضور کی پیشانی کشادہ تھی، اللہ کے نبی کے ابرو سیاہ بالوں کی، گھنے بالوں کی پتلی لکیر تھی۔ پھر یہ ابرو آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے، یہاں کچھ فاصلہ تھا، اور اس فاصلے کی جگہ میں ایک رگ تھی۔ جب اللہ کے نبی کبھی غصے میں آتے تو یہ رگ ابھر آیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کی پلکیں دراز تھیں، حضور کی آنکھیں سرمگین تھیں، ان میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بالکل لمبا بھی نہیں تھا، بالکل گول بھی نہیں تھا، مناسب گولائی میں تھا، جس کی نظر پڑتی وہ دیکھتا ہی رہ جایا کرتا تھا۔ حضور کا رنگ بالکل سفید بھی نہیں تھا، بالکل گندمی بھی نہیں تھا، بلکہ سرخی مائل سفید رنگت اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کی تھی۔ نبی کا ناک نوکدار تھا، اللہ کے نبی کے ناک کی نوک پر ایک چمک تھی جو دیکھنے والوں کو پسند آیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کے دانت پتلے تھے، سامنے کے دونوں دانتوں میں قدرے فاصلہ تھا۔ جب نبی مسکراتے تھے یہاں سے نور کی کرنیں نکلتی تھی، تکلم فرماتے تھے یہاں سے نور کی شعائیں نکلتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی، حضور کا سینہ کشادہ تھا، اللہ کے نبی کی گردن اونچی تھی، نبی کے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی پتلی لکیر تھی، نبی کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا، سینے کے بالکل برابر تھا، اللہ کے نبی کے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے، پاؤں کے تلوے گہرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے پوری طاقت سے چلتے تھے، تیز قدموں سے چلتے تھے، نظر جھکا کے چلتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے ڈھلوان سے نیچے اتر رہے ہوں۔ اللہ کے نبی کا بدن ریشم سے بھی زیادہ ملائم تھا۔ صحابی کہتے ہیں اگر نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جاتا تو یوں محسوس ہوتا میں نے ریشم پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی جب کسی سے بات کرتے تو نرم لہجے سے بات کرتے، جب خطاب کرتے تو ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے، ایک دفعہ اس جانب رخ کر کے بات کی، پھر اس جانب رخ کر کے بات کی، پھر اس جانب رخ کر کے بات کی، ہر جہت کے لوگوں نے سن لیا۔ اور اس کی ایک حکمت اہل علم نے یہ بھی لکھی ہے، حضور نے ایک مرتبہ بات کہی جو اعلیٰ ذہانت کے حامل تھے ان کی سمجھ میں آ گئی، دوسری مرتبہ بات کہنے سے جو متوسط ذہن کے لوگ تھے ان کی سمجھ میں آ گئی، تیسری مرتبہ کہنے سے جو نچلے درجے کی ذہانت رکھتے تھے ان کے ذہن میں بھی آ گئی۔ نبی کی بات کو سمجھنے سے کوئی طبقہ اور کسی بھی قسم کی ذہانت کا آدمی محروم نہیں رہا۔ اللہ کے نبی کا بدن مہکتا تھا، نبی کا پسینہ خوشبودار تھا، تو حضور کی ذات گرامی ہے جس کا مکمل حلیہ بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے، ادائیں بھی محفوظ رکھی ہیں۔ یہ ختم نبوت کی وجہ سے نہیں ہے تو اس کا دوسرا کوئی سبب نہیں ہے۔ پہلے نبیوں کے نام بھی محفوظ نہیں، اور حضور کے اللہ نے حلیے کو بھی محفوظ کیا، اداؤں کو بھی محفوظ کیا۔ کوئی چیز کبھی بھی کہیں بھی حضور کے استعمال میں آ گئی، کپڑا ہو تب، نالین ہو تب، کنگھی ہو تب، سرما ہو تب، کوئی چیز نبی کے استعمال میں آ گئی، گھوڑا ہو تب، اونٹنی ہو تب، برتن ہو تب، اس کی پوری ہسٹری اللہ نے کتابوں میں محفوظ کرا دی۔ یہاں سے پتہ چلا اس کا سبب فقط ختم نبوت ہے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے، سنت اور شریعت کی حفاظت کے لیے حضور کی ختم نبوت کے عقیدہ پر کاربند رہنا اور اس کے تحفظ کی جد و جہد کرنا یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ تو اسلامی عقائد میں ایک اہم عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ اگر اس پر ایمان نہ ہو تو سب کچھ مان کر بھی بندہ غیر مسلم کا غیر مسلم رہتا ہے، غیر مسلم کا غیر مسلم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان بننا چاہے تو تمام ایمانیات کو تسلیم کرنا ضروری ہے، لیکن دائرہ اسلام سے نکلنے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے، ایک کا انکار بھی نکال دیتا ہے۔ تو سب کچھ مان کر اگر ختم نبوت کو نہ مانا جائے تو بندہ مومن نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ عقیدہ ذہنوں میں بٹھا لیں کہ حضور نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں، رسول بھی ہیں، آخری بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، آخری بھی ہیں۔ جیسے اللہ کے بعد کسی بھی قسم کی الوہیت کا تصور کفر ہے، رسول اللہ کے بعد
کسی بھی قسم کی نبوت کا تصور کفر ہے۔ حضور کے بعد قیامت آئے گی، نبی پیدا کوئی نہیں ہوگا، نبوت کسی کو عطا نہیں ہوگی۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، مگر ان سب سے وہ خاتم النبیین اچھا۔ لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، نام میں اس کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔